شام غریبہ اسلامی طریقہ وہ دردناک باب ہے جو 10 محرم الحرام اور 61 ہجری کی شام کو کربلا کی سرزمین پر کم ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق و باطل کی عظیم جنگ اپنے مظاہرین انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میدان کربلا میں لاشوں بکھری تھی، خیمے اجڑ چکے تھے اور اہل بیت کے قافلے پر انتہائی خوف اور غم کی ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اسی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ شام جس میں حق کی ممبران ظاہری طور پر تنہا اور سرسرمایہ رہ چکے تھے۔ اس المناک واقعے کی بنیادی اس وقت پڑی جب یزید حکومت نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین نے ظلم اور ناانصافی کے نظام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو آپ کا موقف واضح تھا کہ اسلام کے اصول روح و انکسار، حساب، انصاف، تقوی اور انسانی وقار ہے، اور اگر حکمران اور ان کے اصول سے ہٹ کر کیا جائے تو اس کی اطاعت لازم نہیں۔ اسی اصول کے موقف نے کربلا کے سفر کو جنم دیا۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا تک کا سفر دردناک ہے۔ 10 محرم کی صبح سے عصر تک ایک ایک کر کے اہل بیت اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ جوان، بیٹا، بھتیجا، بھائی، اسباب سب حق کی خاطر قربان ہو گئے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، امام اعلی مقام بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تو میدان میں زہرین طور پر خاموش چھا گئی، مگر درد اور شام ڈھلتی ہی میدان کربلا کا منظر انتہائی دل خروش تھا۔ ایک طرف شہادت کے بے گناہ و کفن اجسام پڑے تھے، دوسری طرف اہل حرم کے کیفے بچے خوف سے ایک دوسرے سے لپٹتے ہوئے تھے، عورتیں صبر کا پہاڑ بنی کھڑی تھیں۔ اس کٹھن گھڑی میں حضرت بی بی زہرا نے قیادت سنبھالی۔ آپ نے نہ صرف بچوں کو تسلیم کیا بلکہ حوصلہ اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مشغول رہی ہے۔ اگرچہ دل غم سے چور تھا، بھائی اور عزیزداروں کی لاشیں سامنے تھیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا بلکہ صبر اور رضامندی تھی۔ شام غریبہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ وہ رات تھی جب اہل بیت نے انتہائی مظلوم کے باوجود اللہ کی رضا پر کامل یقین کا اظہار کیا۔ رواداری میں آتا ہے کہ اس رات بچے پیاس اور خوف سے بے چین تھے، مگر خواتین نے انہیں حوصلہ دیا۔ اندھیری رات، جلتے ہوئے خیموں کی راکھ اور ریگستان کی خاموشی، یہ سب مظاہرین اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ظاہرین شکست کے باوجود حق کی روشنی جانے والے نہیں۔ اس رات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ظلم کی انتہا کے باوجود اہل بیت کے صبر نے دشمن کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ اگلے دن قافلے کی حالت بہت خراب تھی، لیکن کوفہ اور پھر دمشق کے لے جایا گیا، مگر اصرار کے باوجود بھی خطبات نے سچائی کو اشکار دیا۔ حضرت زین الدین اور امام زین العابدین کے خطبات نے یزید درجے کو آئینہ دکھایا اور واضح کر دیا کہ کربلا کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ شام غریبہ ہمیں کئی اسباب دیتی ہے۔ سب سے پہلے سبق صبر کا ہے، جبکہ ہر طرف اندھیرا ہوا، جب مظاہرین مدد نہ ہو تب بھی ایمان کی روشنی انسان کو سنبھال لیتی ہے۔ دوسری طرف یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم کے طور پر غالب آ سکتا ہے، مگر انسان کی بنیادی کمزوری ہوتی ہے کہ یزید بن معاویہ کی حکومت وقتی تھی، مگر امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور ہر سال محرم میں دنیا بھر کے مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں اور اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ یاد منانا خصوصاً غم کا اظہار نہیں بلکہ ایک عہد کی تجدید ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے اور حق کا ساتھ دیں گے۔ شام غریبہ کی رات دراصل انسانی تاریخ کی ان عظیم راتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے آنے والی نسلوں کو بیدار کیا۔ اگرچہ اس رات اہل بیت بظاہر سرمان نہیں تھے، مگر حقیقت میں وہی کامیاب تھے۔ ان کا صبر، ان کے استقامت اور ان کا ایمان آج بھی دلوں کو گرم دیتا ہے۔ کربلا کا پیغام کسی ایک قوم یا مسلک تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔
انصاف، آزادی، انسانی وقار کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کے دور میں جب دنیا مختلف قسم کے ظلم اور ناانصافی کا شکار ہے، شام غریبہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سچائی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو صرف تاریخی داستان کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں۔ صبر، قربانی، عدل، انصاف اور حق کی گواہی دیں، یہی وہ اصول ہے جو کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ یوں شام غریبہ کا مکمل تذکرہ ہمیں یہ باوقار کرواتا ہے کہ اگرچہ وہ رات دکھ اور تنہا کی تھی، مگر در حقیقت وہی رات ایک نئے صبح کا پیش خیمہ بنی۔ اس شام کے اندھیرے سے جو روشنی نکلی، وہ آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ شام غریبہ کی رات دراصل انسانی تاریخ کی وہ عظیم راتوں میں سے ہے جنہوں نے آنے والی نسلوں کو بیدار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے، مگر اس کی بنیاد کمزور نہیں کر سکتا۔ یزید بن معاویہ کی حکومت وقتی تھی، مگر امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور ہر سال محرم میں دنیا بھر کے مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ شام غریبہ ہمیں کئی اسباب دیتی ہے۔ سب سے پہلا اسباب صبر کا ہے۔ جب تک صبر